آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو ہمیں تاریخ میں لگ بھگ 3000 سال پیچھے لے جائے گا۔ تو آئیے اس بات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ قدیم انسانوں نے زندگی اور موت کو کیسے سمجھا۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ہم آج میسوپوٹیمیا کی ایک بہت مشہور دیو مالائی کہانی پر بات کریں گے۔ ہاں، میرا مطلب ہے یہ محض کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی مستند ماخذ موجود ہے، آکسفورڈ ورلڈز کلاسک کی شائع کردہ اور اسٹیفنی ڈیلی کی ترجمہ کردہ کتاب میتھس فرام میسوپوٹیمیا۔ صحیح، اور اس میں ہم خاص طور پر جس کہانی کا مطالعہ کر رہے ہیں اسے دی ڈیسنٹ آف اشٹر ٹو دی انڈر ورلڈ، یعنی اشٹر کا پاتال کی طرف سفر کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور اس گہرے مطالعے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دیکھیں یہ قدیم لوگ زندگی، موت اور موسموں کی تبدیلی جیسے گہرے تصورات کو کس طرح پیش کرتے تھے۔ اور قربانی کا تصور بھی، کیونکہ یہ جو اقادی زبان کی کہانی ہے نا، یہ لگ بھگ 140 لائنوں پر مشتمل ہے، اور یہ ایک خاص قدیم رسم سے جڑی ہوئی تھی۔ ہاں، میں اسی طرف آ رہا تھا، تکلیم میتھو نامی رسم۔ جی بالکل، تکلیمیت ہو۔ یہ رسم جون یا جولائی کے مہینے میں ادا کی جاتی تھی، اور اس میں دموزی نامی دیوتا کے مجسمے کو باقاعدہ غسل دیا جاتا تھا اور خوشبودار تیل ملایا جاتا تھا۔ یہ سب سن کر ہی ذہن میں بہت سے سوالات ابھرتے ہیں کہ آخر اس رسم کا اس کہانی سے کیا تعلق ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اکادی کہانی کوئی خلا میں نہیں لکھی گئی۔ اگر ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو اس کا ایک پرانا اور کہیں زیادہ تفصیلی سمیری ورژن بھی موجود ہے۔ اچھا، جو اس سے بھی طویل ہے؟ ہاں، وہ تقریباً 410 لائنوں پر محیط ہے، اور اسے دی ڈیسنٹ آف انانا کہا جاتا ہے۔ وہ سمیری ورژن اس بات کو بہت واضح طور سے بیان کرتا ہے کہ دموزی وقتاً فوقتاً مرتا اور پھر زندہ ہوتا تھا۔ یعنی ایک طرح کا سائیکل چل رہا تھا۔ بالکل۔ دراصل یہ کوئی عام موت نہیں تھی، بلکہ یہ زمین پر موسموں کے بدلنے اور زرخیزی کے چکر کی ایک علامت تھی۔ اور اگر ہم اس خیال کو تھوڑا اور وسیع کریں تو دنیا کی دیگر تہذیبوں میں بھی اس سے ملتے جلتے تصورات ملتے ہیں۔ میرے ذہن میں فوراً یونانی دیومالا آ رہی ہے، مطلب پرسیفنی اور ہیڈس کی کہانی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ یونانی دیومالا میں پرسیفنی کو انڈر ورلڈ کا دیوتا ہیڈز اغوا کر لیتا ہے، جس کے دکھ میں زمین پر ہر طرح کی زرخیزی رک جاتی ہے۔ اور زمین پر سردیاں طاری ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور پھر جب وہ کچھ عرصے کے لیے زمین پر واپس آتی ہے تو بہار لوٹ آتی ہے۔ اگرچہ یونانی اور اکادی دیومالا کے کرداروں کے مزاج میں فرق ہے، لیکن بنیادی خاکہ ایک ہی ہے۔ ایک دیوی کا پاتال میں جانا اور اس کے نتیجے میں زمین پر افزائش کا رک جانا۔ صحیح، یہ دراصل ایک عالمگیر موضوع ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جدید سائنس سے پہلے کے انسان نے موسموں کے بدلنے کو سمجھنے کے لیے کیسی طاقتور کہانیاں گھڑی تھیں۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کہانی کی جو منظر کشی ہے، خاص طور پہ آشتر کے سفر کا آغاز، وہ تو سیدھا خوفزدہ کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ منظر بہت تاریک ہے۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ اشتر، جو کہ چاند دیوتا سن کی بیٹی ہے، وہ کرنوگی جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ اب یہ کرنوگی کیا ہے؟ اسے نہ لوٹنے والی سرزمین کہا گیا ہے۔ ارکالا کے دیوتا کا انتہائی تاریک گھر۔ بالکل، اور کتاب میں اس جگہ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ایک ایسا راستہ جو صرف ایک طرف جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ مکمل اندھیرے میں رہتے ہیں، ان کی خوراک مٹی ہے اور کیچڑ ان کی روٹی ہے۔ اور وہ پرندوں کی طرح پروں والا لباس پہنتے ہیں۔ ہاں، یہ سب سے عجیب بات ہے۔ دروازوں پر دھول جمی ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جو زندگی کی ہر رمق سے خالی ہو۔ اصل میں یہ اندھیرے اور مٹی کا تصور قبر کی ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ عکاسی ہے۔ پروں والے لباس کا تصور شاید چمگادڑ یا کسی ایسی پراسرار مخلوق سے لیا گیا ہو جو اندھیرے کی علامت ہے۔ لیکن اس بھیانک ماحول کے باوجود اشتر کا رویہ ذرا بھی لچکدار نہیں ہوتا۔ ہرگز نہیں، وہ محبت اور جنگ کی دیوی ہے۔ اس کا غصہ ویسے بھی تباہ کن ہے۔ وہ تو سیدھا جا کر دربان کو دھمکی دیتی ہے، اور وہ دھمکی سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے لیے دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گی اور مردوں کو زندہ کر دوں گی تاکہ وہ زندوں کو کھا جائیں۔ ہاں، وہ کہتی ہے مردوں کی تعداد زندوں سے بڑھ جائے گی۔ مطلب یہ تو سیدھا سیدھا ایک زومبی اپوکلپس کی دھمکی ہے۔ بالکل، یہ اس کی شدید طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔
لیکن کہانی میں ایک دوسرا زیادہ جذباتی پہلو بھی ہے۔ جب دربان اندر جا کر اپنی ملکہ یعنی انڈر ورلڈ کی مالکہ ارش کی گال کو بتاتا ہے کہ اشتر دروازے پر ہے، تو ارش کی گال کا رد عمل بہت معنی خیز ہے۔ ماخذ میں وہ منظر کیسے بیان ہوا ہے؟ متن کے مطابق یہ سنتے ہی ارش کی گال کا چہرہ کٹے ہوئے تمارس کی طرح پیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے ہونٹ کینونوں برتن کے کنارے کی طرح سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمارس اور کینونوں کی تشبیہ کافی دلچسپ ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ ضرور۔ تو ماسکو دراصل ایک پودا ہے، جب اسے کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ سوکھ کر زرد اور بے جان ہو جاتا ہے، اور کیونینو ایک قسم کا برتن ہے جس کے کنارے مائع کے مسلسل استعمال سے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ارش کی گل کے چہرے کی مردنی کو ظاہر کر رہا ہے؟ جی بالکل۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ فوراً سوال کرتی ہے کہ اشتر کو میرے خلاف کس چیز نے اکسایا ہے، اور پھر وہ جو کہتی ہے وہ اسے ایک بے حس ولن کے خانے سے نکال دیتا ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اسے ان نوجوانوں کے لیے رونا پڑتا ہے جنہیں وقت سے پہلے موت کی وادی میں آنا پڑتا ہے، ان لڑکوں کے لیے اور اس شیرخوار بچے کے لیے رونا پڑتا ہے جو وقت سے پہلے دنیا سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ انڈر ورلڈ کی ملکہ ہونے کے ناطے اس تمام دکھ اور سوگ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ واقعی اس کردار میں ایک ہمدردانہ پہلو شامل کر دیتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر وہ دربان کو حکم دیتی ہے کہ اشتر کو اندر آنے دو، لیکن اس کے ساتھ قدیم روازات کے مطابق سلوک کیا جائے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ قدیم رسومات کیا ہیں؟ انڈر ورلڈ میں داخل ہونے کے لیے اشتر کو 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہر دروازے پر دربان اس کے جسم سے ایک ایک کر کے اس کا لباس اور زیورات اتار لیتا ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ آئیے ان دروازوں کے سفر کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جب اشتر پہلے دروازے پر پہنچتی ہے تو دربان اس کے سر سے اس کا عظیم تاج اتار لیتا ہے، اور اشتر غصے میں پوچھتی ہے کہ تم نے میرا تاج کیوں اتارا؟ اور دربان کا جواب پوری کہانی میں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ اندر جاؤ میری لیڈی، زمین کی مالکہ کی یہی رسومات ہیں۔ دیکھیں، یہ تاج اتارنا محض ایک زیور کا اترنا نہیں ہے، یہ اس کی حکمرانی اور اس کے دیوی ہونے کے مرتبے کو چھیننے کے مترادف ہے۔ پھر وہ دوسرے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کے کانوں کی بالیاں اتار لی جاتی ہیں، تیسرے دروازے پر گلے کے موتیوں کی مالا چھین لی جاتی ہے، چوتھے پر اس کے سینے کی پنیں اترتی ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ زیورات اتر رہے ہیں، اشتر کی ظاہری شناخت ٹوٹ رہی ہے۔ قدیم دنیا میں زیورات طاقت اور رتبے کی علامت تھے۔ بالکل، اور 5واں دروازہ تو بہت ہی اہم ہے۔ وہاں اس کی کمر کے گرد بندی پیدائش کے پتھروں کی پیٹی لے لی جاتی ہے۔ یہ تو اس کی بنیادی طاقت پر حملہ ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے۔ اشتر زرخیزی کی دیوی ہے، یہ پیٹی اس کی طاقت کی علامت ہے۔ جب یہ اتاری جاتی ہے تو اس سے افزائش نسل کی طاقت چھین لی جاتی ہے۔ موت کی دنیا میں زندگی دینے والی طاقت کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر چھٹے دروازے پر اس کے ہاتھوں اور پیروں کی چوڑیاں اتاری جاتی ہیں، اور آخر کار 7ویں دروازے پر اس کے جسم کا فخر یعنی اس کا لباس بھی اتار لیا جاتا ہے۔ وہ مکمل طور پر برہنہ ہو کر انڈر ورلڈ میں داخل ہوتی ہے۔ اس پورے عمل پر اگر ہم غور کریں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ موت کے سامنے کوئی دنیاوی طاقت، رتبہ یا فخر معنی نہیں رکھتا۔ انسان ہو یا دیوتا، موت کے سامنے سب برابر ہیں۔ بالکل۔ دربان کا یہ جملہ کہ زمین کی مالکہ کی یہی رسومات ہیں، دراصل موت کے اٹل قانون کا اعلان ہے۔ تمام تر غرور اور بیرونی لبادوں کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور جب وہ مکمل نہاتی ہو کر ارشتیگال کے سامنے پہنچتی ہے تو کوئی محبت بھرا استقبال نہیں ہوتا۔ ارشتیگال اپنے وزیر نامتار کو بلاتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ انوشتر پر 60 بیماریاں مسلط کر دے۔ آنکھوں کی بیماری، دل کی بیماری، سر کی بیماری، غرض جسم کے ہر حصے پر۔ سوچنے کی بات ہے، جو دیوی ابھی دھمکیاں دے رہی تھی وہ اب بیمار اور بے بس قید ہے، لیکن اس قید کا اثر صرف پاتال تک محدود نہیں رہا۔ زمین پر اس کا بہت سنگین اثر ہوا۔ ہاں، ماخذ میں یہ منظر بہت شدت سے بیان ہوا ہے۔ اشتر کے جانے کے بعد افزائش نسل مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ کسی بیل نے گائے کی طرف رخ نہیں کیا، کسی نوجوان نے کسی لڑکی کی طرف توجہ نہیں کی۔ زندگی کو آگے بڑھانے والا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ ہر طرف ایک موت نما خاموشی چھا گئی۔ اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو زمین پر زندگی مٹ جاتی۔ بالکل،
اور یہ وہ مقام ہے جہاں دوسرے دیوتاؤں کو مداخلت کرنی پڑی۔ عظیم دیوتاؤں کا وزیر پپوسکال پریشان ہو کر ماتمی لباس پہنتا ہے اور دیوتا ایا کے پاس فریاد لے کر جاتا ہے کہ اشتر زمین کے نیچے چلی گئی ہے اور دنیا میں کچھ پیدا نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو دیوتا ایا جو حکمت کا دیوتا ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتا، وہ ایک بہت ہی دلچسپ حل نکالتا ہے۔ وہ ایک شخص تخلیق کرتا ہے جس کا نام ترجمے میں گڈ لکس دا پلے بوائے رکھا گیا ہے۔ یہ نام پڑھ کر واقعی ہنسی آتی ہے نا؟ مطلب انڈر ورلڈ کی ملکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پلے بوائے کو بھیجا جا رہا ہے۔ کوئی جنگجو نہیں، بلکہ ایک ایسا شخص جس کا ہتھیار صرف اس کی خوبصورتی اور باتیں ہیں۔ یہ قدیم ذہنیت کا دلچسپ پہلو ہے۔ جہاں طاقت ناکام ہو جائے وہاں سفارتکاری اور خوشامد کام آ جاتی ہے۔ ایا اسے ہدایت کرتا ہے کہ وہ ایرش کی گال کا دل بہلائے، اسے خوش کرے اور اس سے عظیم دیوتاؤں کے نام پر ایک قسم لے لے، اور پھر پانی کا مشکیزہ مانگے۔ یہ چال کارگر ثابت ہوتی ہے، لیکن جب ایرش کی گال کو احساس ہوتا ہے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے تو اس کا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ غصے اور افسوس سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم نے مجھ سے ایسی درخواست کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر وہ اس پلے بوائے پر جو لعنت بھیجتی ہے وہ واقعی خوفناک ہے۔ وہ دراصل معاشرتی ذلت کی انتہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ گندی نالیاں تمہاری پینے کی جگہ ہوں گی اور دیوار کا سایہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور شرابی اور پیاسے لوگ تمہارے گال پر تھپڑ ماریں گے۔ مطلب اسے معاشرے کا ذلیل ترین حصہ بنا دیا گیا۔ ایرش کی گال کو دھوکہ دینے کی قیمت اسے اپنی عزت نفس گوا کر چکانی پڑی، لیکن چونکہ ملکہ قسم کھا چکی تھی اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے وزیر نپتا کو حکم دیتی ہے کہ انوناکی دیوتاؤں کو سنہری تختوں پر بٹھائے اور اشتر پر آب حیات چھڑکے۔ اور یہ آب حیات پڑھتے ہی اشتر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ انہی 7 دروازوں سے گزرتی ہے، لیکن الٹی ترتیب سے۔ ہاں، 7ویں دروازے پر لباس ملتا ہے، 6 پر چوڑیاں اور آخر میں پہلے دروازے پر عظیم تاج۔ اور وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ ابھرتی ہے۔ لیکن تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ آزادی مفت تھی؟ ہرگز نہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے طاقتور فلسفہ ہے۔ انڈر ورلڈ سے کوئی مفت واپس نہیں آ سکتا۔ اشتار کو اپنی جگہ ایک فدیہ دینا تھا۔ اور وہ فدیہ اس کی جوانی کا پیار، دموزی تھا۔ بالکل۔ رشکےگال واضح طور پر کہتی ہے کہ اگر وہ فدیہ نہ دے تو اسے واپس لے آنا۔ ماخذ میں ہدایت دی گئی ہے کہ دموزی کو خالص پانی سے غسل دیا جائے، سرخ لباس پہنایا جائے اور خوشبودار تیل ملایا جائے۔ اور اس کی بہن بیلیلی شدت سے ماتم کرتی ہے۔ یہ سب ہمیں واپس اسی رسم تکلیمتوں کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا تھا۔ درست۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ قدرت میں نیا جیون اور زرخیزی کسی بڑی قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ کہانی کے اختتام پر مردوں کے دھوئیں کی خوشبو اور دموزی کی واپسی کا اشارہ اسے موسموں کی گردش سے جوڑ دیتا ہے۔ سردیوں کا مطلب دموزی انڈر ورلڈ میں ہے اور بہار کا مطلب اس کی واپسی۔ موت اور زندگی، زوال اور عروج سب جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پرانی یہ معلومات آج بھی کتنی متعلقہ ہیں۔ یہ محض ایک پرانی کہانی نہیں ہے۔ جی، یہ معلومات کے سیلاب میں زندگی کے تسلسل کو سمجھنے کا طاقتور طریقہ ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سردیوں کی خاموشی کے بعد بہار کا قانون ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ہر دور کے انسان نے اس چکر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بلا شبہ، اور اس سارے سفر کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ابھرتا ہے۔ اشتر کو انڈر ورلڈ کی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ گنوانا پڑا، اپنے زیورات، لباس اور غرور بھی۔ سب کچھ پیچھے چھوڑنا پڑا۔ جی، تو کیا جب ہم اپنی زندگی کے انتہائی تاریک دور سے گزرتے ہیں تو کیا ایک نئی شروعات یا آب حیات تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دنیاوی رتبوں اور جھوٹی انا سے مکمل طور پر برہنہ نہیں ہونا پڑتا؟ فطرت کی طرح کیا انسان کے لیے بھی یہ تاریک زوال اس کی حتمی نشاط و ثانیہ کے لیے ناگزیر نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کہانی کے اختتام پر ہر شخص کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ آج ہم قدیم ترین دیو ملائی قصوں میں سے ایک کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے اداپا کی۔ اور قدیم روایتوں کے مطابق
یہ طوفان نوح سے پہلے کہ جو 7 قدیم ترین دانا گزرے ہیں جنہیں سیجز بھی کہا جاتا ہے، اداپا ان میں سب سے پہلا اور عظیم تھا۔ اصل میں ہماری آج کی پوری گفتگو جن ذرائع پر مبنی ہے نا، وہ مٹی کی قدیم تختیاں ہیں، یعنی کلے ٹیبلٹس۔ ہاں، اور یہ تختیاں مصر کے علاقے ٹیل ایل امارنا اور اسر کے خندرات سے ملی ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی عام دریافت نہیں تھی، یہ 15ویں اور 14ویں صدی قبل از مسیح کی ہیں۔ حالانکہ یہ تختیاں کافی ٹکڑوں میں دریافت ہوئی ہیں اور اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ یہ پوری کمپوزیشن تقریباً 120 سطروں پر مشتمل تھی۔ 120 لائنز، ہاں، لیکن ان چند سطروں میں ہی ایک عظیم تصادم چھپا ہوا ہے۔ اور اسی تصادم کو سمجھنا ہی ہمارا بنیادی مقصد ہے آج۔ بالکل، ہمارا مشن اس کہانی کی بنیادی کشمکش کو واقعی سمجھنا ہے، یعنی اداپا کی بے پناہ دانائی اور اس کے ہمیشہ کی زندگی کھو دینے کا تصادم۔ اور ساتھ ہی جو دیوتا ایا کا کردار ہے اس کہانی میں، وہ کافی پیچیدہ اور مبہم ہے، اسے بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے تہہ تک جاتے ہیں۔ کہانی کے شروع میں ہی اداپا کو ایک عام انسان سے کچھ بڑھ کر پیش کیا گیا ہے، تو آخر اس کردار کی اصل حیثیت کیا تھی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم شہر ایریڈو کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ایریدو؟ ہاں، سمیری بادشاہت کی فہرست میں ایریڈو وہ پہلا شہر تھا جسے آسمان سے بادشاہت ملی تھی۔ یعنی سویلائزیشن کا مرکز؟ صحیح، اور یہاں اداپا کو دیوتا ایا نے بھیجا تھا، ایا جو کہ دانائی اور پانیوں کا دیوتا تھا۔ اور اس نے اداپا کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو تہذیب کے آداب اور مذہبی رسومات سکھا سکے۔ بالکل، لیکن اداپا صرف ایک کہانی کا سیوسا کردار یا فلسفر نہیں تھا، وہ ایا کے مندر کا ایک باقاعدہ پسیسو تھا۔ پسیسو یعنی کاہن یا پریسٹ؟ ہاں، پریسٹ۔ قدیم مخاز میں اسے اونان یا اونیس بھی کہا گیا ہے، جس کا تعلق پروڈاوٹو مچھلی سے جوڑا جاتا ہے۔ پروڈاوٹو مچھلی یعنی کارپ مچھلی، جیسے کچھ ٹیکسٹس بتاتے ہیں؟ ہاں بالکل، کچھ مخاز اسے کارپ مچھلی ہی بتاتے ہیں۔ رکیں، یہاں ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے مجھے۔ میں جب پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی، کس حوالے سے؟ ایک طرف تو اسے دیوتا نے مکمل دانائی دے کر بھیجا ہے، وہ شہر کا عظیم کاہن ہے، لیکن دوسری طرف مخاز بتاتے ہیں کہ وہ ایریدو کی روٹی پکانے والوں کے ساتھ بیکنگ کرتا تھا۔ ہاں، بیکنگ کرتا تھا، اور وہ مندر کے لیے ندیاں میں اکیلے مچھلیاں پکڑتا تھا، اپنے کھانے پینے اور نذرانوں کا انتظام خود کرتا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO خود آفس کی صفائی بھی کر رہا ہو اور سب کے لیے چائے بھی بنا رہا ہو۔ ایک عظیم دانا ایسی عام روزمرہ کی ذمہ داریاں کیوں نبھا رہا تھا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم دور میں ایک کاہن یا پریسٹ کا تصور آج کے دور سے بالکل مختلف تھا۔ اچھا۔ ہاں، ایک کاہن آسمانی علم کا مالک تو ہوتا تھا، لیکن فطرتاً وہ ایک فنی انسان ہی تھا۔ اس کا مقصد صرف گیان بانٹنا نہیں تھا، بلکہ دیوتاؤں کی خدمت کرنا تھا۔ بالکل، دیوتاؤں کے نذرانے مکمل طور پر پاک صاف ہاتھوں سے تیار کرنا اس کی اہم ترین ذمہ داری تھی۔ اس کے بغیر مندر کی میز سے نذرانے نہیں ہٹائے جاتے تھے۔ یعنی وہ جو عام مزدور والی محنت تھی وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ دیوتاؤں کو فراہم کی جانے والی خوراک میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، کسی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن ان سب فرائض کے بیچ ایک بہت بڑی حقیقت چھپی تھی جس پر یہ پوری کہانی کھڑی ہے۔ وہ کیا؟ ایا نے اداپا کو مکمل دانائی تو عطا کی تھی، اسے دنیا کے راز بھی دکھائے تھے، لیکن اسے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی تھی۔ ایگزیکٹلی لافانیت نہیں دی تھی۔ یعنی دانائی ملی لیکن اٹرنل لائف نہیں۔ یہ ایک ایسی لمیٹیشن ہے جو کہانی میں آگے چل کر ایک بہت بڑے واقعے کا سبب بنتی ہے۔ بہت بڑے تصادم کا سبب، ہاں، کیونکہ ایک روز اداپا اسی روزمرہ کی روٹین کے تحت ایریدو کے سمندر میں اکیلے ہی اپنے دیوتا ایا کے گھر کے لیے مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اور اس کی کشتی میں پتوار یا رڈر بھی نہیں تھا۔ صحیح، وہ بغیر پتوار کی کشتی تھی، اور اچانک جنوبی ہوا یعنی ساؤتھ ونڈ نے آ کر سمندر میں ایک بھاری طوفان برپا کر دیا۔ جنوبی ہوا نے اتنی شدت سے جھکر چلایا کہ کشتی الٹ گئی اور اداپا کو سمندر کی تہہ میں دھکیل دیا، جسے کہانی میں مچھلیوں کا گھر کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اب عام طور پر ایک فانی انسان پانی میں ڈوبتے وقت صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے نا؟ ہاں، یا خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ پینک کرتا ہے۔ لیکن اداپا نے جو کیا
وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا رد عمل واقعی حیرت انگیز تھا۔ اس نے کیا کیا؟ میں جب یہ حصہ پڑھی تھی تو دنگ رہ گئی۔ شدید غصے میں آ کر اداپا نے پینک کرنے کے بجائے جنوبی ہوا کو ہی بددعا دے دی۔ اس نے چلا کر ہوا کو للکارا اور اپنے الفاظ کی طاقت سے اس ہوا کا پر توڑ دیا۔ پر توڑ دیا؟ ہاں، یعنی اس کی طاقت ختم کر دی۔ اس بدوا کا اثر اتنا شدید تھا کہ آنے والے 7 دنوں تک زمین کی طرف جنوبی ہوا چلنا مکمل طور پہ بند ہو گئی۔ قدیم میسوپوٹیمیا کے لوگ جنوبی ہوا کو ایک بہت ہی طاقتور اور تباہ کن قدرت کا عنصر مانتے تھے۔ صحیح، اور ایک عام فنی انسان کا ایسی عظیم طاقت کو مات دے دینا ایک معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو بالکل وہی مثال ہوئی کہ کسی کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو اور وہ غصے میں آ کر پوری ہائی وے ہی تباہ کر دے۔ بالکل ایسی ہی مثال ہے۔ ایک انسان فطرت کو للکار رہا ہے اور جیت بھی رہا ہے، لیکن کیا اس عظیم طاقت کا استعمال بغیر کسی نتیجے کے ہو سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب قدرت کے نظام میں اتنا بڑا خلل پڑے گا تو اوپر بیٹھے دیوتا تو نوٹس لیں گے ہی نا۔ یقیناً نوٹس لیں گے۔ آسمان میں دیوتاؤں کے بادشاہ آنو نے جب محسوس کیا کہ زمین پر ہوا چلنا رک گئی ہے تو اس نے پوچھا ہوگا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، اس نے اپنے وزیر ایلابریٹ سے وجہ پوچھی۔ ایلابریٹ نے بتایا کہ ایا کے بیٹے اداپا نے جنوبی ہوا کا پر توڑ دیا ہے۔ اور یہ سنتے ہی آنو شدید غصے میں آ گیا ہوگا۔ بہت شدید غصے میں اس نے فوراً حکم دیا کہ اس شخص کو آسمانی دربار میں پیش کیا جائے۔ اور یہاں سے کہانی میں ایک نیا اور نہایت پیچیدہ موڑ آتا ہے۔ کیونکہ جب ایا کو اس آسمانی بلاوے کا علم ہوتا ہے تو وہ اداپا کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے۔ لیکن ایا کی ہدایت بالکل عام سی نہیں تھی۔ مجھے تو ایا کا یہ منصوبہ شروع سے ہی کسی کارپوریٹ ٹریپ جیسا لگتا ہے۔ کارپوریٹ ٹریپ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، زمین سے جانے سے پہلے ایا اداپا کو ماتمی لباس پہننے اور بال بکھرائے رکھنے کو کہتا ہے۔ ہاں، مارننگ گارب۔ اس کا کہنا تھا کہ آسمان کے دروازے پر 2 دیوتا دموزی اور گزدا پہرے دار ہوں گے۔ جب وہ پوچھیں کہ یہ ماتمی حالات کیوں ہیں تو اداپا کہے کہ وہ انہی دونوں کی زمین سے گمشدگی کا ماتم کر رہا ہے۔ صحیح۔ ای نے دعویٰ کیا کہ یہ سن کر وہ دونوں دیوتا خوش ہوں گے اور انو کے سامنے اس کی سفارش کریں گے۔ یہاں تک تو ایک ہوشیار حکمت عملی سمجھ آتی ہے۔ ہاں، درباریوں کو اپنے حق میں کرنے کی چال۔ ایک بادشاہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گارڈز کو مکھن لگانا، لیکن ای جو آخری ہدایت دیتا ہے وہ کسی کے ذہن میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دیں۔ وہ آخری ہدایت بہت عجیب تھی۔ ای نے کہا کہ انو تمہیں مذاق میں یا سزا کے طور پر موت کی روٹی اور موت کا پانی پیش کرے گا، اور اداپا کو کسی صورت وہ روٹی اور پانی قبول نہیں کرنا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر لباس اور تیل دیے جائیں تو وہ قبول کر لیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا انانا کو واقعی لگتا تھا کہ انو موت کی روٹی دے گا؟ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور مبہم حصہ ہے۔ اداپا نے بالکل انانا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا۔ وہ آسمان کے دروازے پر گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا، دموزی اور گزدا نے واقعی اس کی ماتمی حالت دیکھی اور وجہ پوچھی۔ اور اداپا نے وہی رٹی رٹائی چال چلی۔ ہاں، اس نے ان دونوں کے زمین سے چلے جانے پر دکھ کا اظہار کیا۔ یہ سن کر وہ دونوں واقعی اس پر مہربان ہو گئے۔ تعریف سن کر خوش ہو گئے۔ بالکل۔ اور جب اداپا کو انو کے دربار میں لایا گیا تو ان دونوں نے اداپا کے حق میں انو سے بات کی۔ اور اس سفارش کا اثر بھی تو ہوا۔ انو کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا جب اداپا نے صفائی دی کہ وہ تو صرف مچھلیاں پکڑ رہا تھا جب ہوا نے اسے ڈبویا۔ اس نے اپنا دفاع کافی اچھی طرح کیا۔ لیکن انو کی اگلی سوچ بہت حیران کن تھی میرے لیے۔ سزا دینے کے بجائے انو اس بات پر حیران تھا کہ ای نے کسی عام انسان کو آسمان اور زمین کے راز کیوں بتائے ہیں۔ ہاں، انو نے باواز بلند سوچا کہ آخر اس فانی انسان کو اتنی بھاری عقل کیوں دی گئی ہے؟ اور پھر کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ انو نے اسے موت کی روٹی نہیں بلکہ زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی پیش کیا۔ یہ دراصل لا فانیات یعنی اٹرنل لائف کی پیشکش تھی۔ دیوتاؤں کا کھانا تھا وہ۔ لیکن اڈاپا کو تو صرف اپنے دیوتا ایے کی سخت ہدایت یاد تھی۔ اس کے ذہن میں یہی فیڈ کیا گیا تھا کہ یہ موت کا کھانا ہے۔ اس لیے جب اسے زندگی کی روٹی اور پانی پیش کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے نہیں کھایا، اس نے صرف لباس پہنا اور تیل لگایا، بالکل جیسے ایے نے اسے سمجھایا تھا۔ اور جب انو نے یہ منظر دیکھا تو اس کا رد عمل بہت گہرا تھا۔ انو کا ہنسنا ایک عجیب سا منظر پیش کرتا ہے۔ انو نے ہنس کر پوچھا کہ تم نے کھایا کیوں نہیں؟
کیا تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے؟ اور اداپا نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ میرے دیوتا ایا نے منع کیا تھا۔ پھر انو نے افسوس بھری آواز میں کہا، دبے ہوئے مجبور انسانوں کے لیے افسوس، اور اسے واپس زمین پر بھیج دیا۔ ہاں، مجھے یہاں انو کا کردار بہت فیسنیٹنگ لگتا ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہوا رکنے پر آگ بگولا ہو رہا تھا، اچانک ایک عام انسان کو ہمیشہ کی زندگی کیوں دے رہا تھا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ کیا وہ واقعی امپریس ہو گیا تھا اداپا کی طاقت سے؟ دیکھیں، کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ انو واقعی اس بات سے متاثر تھا کہ ایک فانی انسان نے جنوبی ہوا کو ہرا دیا۔ یعنی انو کو لگا کہ اس میں پوٹینشل ہے۔ بالکل، انو کو لگا کہ اگر اس انسان کے پاس ایسی عظیم دانائی اور طاقت آئی چکی ہے تو اب اسے دیوتاؤں کی صف میں شامل کر لینا چاہیے، دیوتاؤں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ زندگی کی روٹی اور پانی دے کر انو سے مکمل دیوتا بنانا چاہتا تھا، لیکن اداپا نے دیوتا بننے کا یہ موقع خود اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے، ہاں۔ اور یہیں سے اس مت کا سب سے بڑا فلسفیانہ ڈیبیٹ شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو کیا ایا نے جان بوجھ کر اداپا کو دھوکہ دیا تھا تاکہ انسان ہمیشہ کی زندگی نہ پا سکے؟ یا کیا ایا نے واقعی اداپا کی بھلائی چاہی تھی اور یہ دیوتاؤں کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی؟ یہ پوائنٹ مجھے سچ میں پریشان کرتا ہے، میں اس پر بہت سوچ رہی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اگر ایا نے جان بوجھ کر دھوکہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایا جانتا تھا کہ انو اسے لافانیت آفر کرے گا۔ ہاں، اور ایا نہیں چاہتا تھا کہ ایک انسان دیوتاؤں کے لیول پر آئے۔ یعنی انیا کو بس ایک عظیم قسم کا مزدور چاہیے تھا، کوئی ایسا جو مندر کا کام ایفیشنٹلی کرے لیکن رہے ان کا محتاج ہی۔ ایک ٹول کی طرح؟ بالکل، لیکن اس میں ایک اور زاویہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ انیا نے واقعی سوچا ہو کہ انو اسے زہر دے گا؟ آخر اداپا نے انو کے نظام کا ایک اہم حصہ یعنی ہوا کو تباہ کیا تھا، ہوا کو روک دیا تھا۔ ہاں، انیا کی جگہ کوئی بھی عام وزیر یا جنرل یہی سوچے گا کہ بادشاہ سزا کے طور پر زہر ہی دے گا، انعام کیوں دے گا؟ یہ ایک نہایت ویلڈ تجزیہ ہے۔ قدیم مخاص کا مطالعہ کرنے والوں میں اس پر شدید اختلاف پایا جاتا ہے آج تک۔ اچھا، اسکالرز ڈیوائیڈڈ ہیں اس پر۔ ہاں، ایک طبقہ یہی کہتا ہے کہ انیا سچا تھا، اس نے اداپا کو سزا اور موت سے بچانے کے لیے ہی سچے دل سے ہدایت دی تھی۔ اور جو کچھ آسمانی دربار میں ہوا وہ انیا کے اندازوں کے بالکل برعکس تھا۔ بالکل، لیکن اس کہانی کا ایک تیسرا اور زیادہ سٹل پہلو بھی ہے جسے ہم ڈبل انٹانڈریا زومینی بات کہتے ہیں۔ زومینی بات یعنی ایسی بات جس کے دو مطلب ہوں؟ صحیح، اکادی زبان میں کچھ الفاظ کے دوہرے مطلب نکلتے تھے۔ ممکن ہے کہ ایا کی باتوں میں کوئی ایسی پیچیدگی ہو جو اداپا اپنی بے پناہ عقل کے باوجود سمجھ ہی نہ پایا ہو۔ اوہ، تو مطلب دانائی کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ سب کچھ جان لے؟ شاید دانائی کا مطلب دنیا کے قوانین اور مذہبی رسومات کو سمجھنا تو تھا، لیکن دیوتاؤں کی سیاست کو سمجھنا نہیں۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم میسوپوٹیمین ورلڈ ویو کو سمجھیں تو یہ کہانی اس دور کے لوگوں کی اپنے وجود کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ بہت کچھ بتاتی ہے اصل میں۔ کیونکہ دیکھا جائے تو یہ صرف ایک متھ نہیں ہے بلکہ ایک پوری تہذیب کا اپنے بارے میں بنایا گیا مینیفیسٹو لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ یہ قدیم سومیری اور اکادی سوچ کی مکمل آئینہ داری ہے۔ اس متھ کے ذریعے وہ یہ مان چکے تھے کہ انسان کو اس دنیا میں مکمل دانائی، تہذیب اور علم مل سکتا ہے، لیکن لافانیت اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ صحیح۔ علم دراصل انسان کا بوجھ ہے، جبکہ زندگی اور موت دیوتاؤں کے فیصلے ہیں۔ ایک اور دلچسپ ماخذ ہے اس کہانی کا جسے فریگمنٹ ڈی کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس ٹکڑے کے مطابق زمین پر واپس آنے کے بعد اڈیپا کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ اس کا نام لے کر بیماریوں کے خلاف جادو یا منتر پڑھے جاتے تھے۔ اوہ اچھا، ہیلرز اسے یوز کرتے تھے۔ ہاں، یعنی اڈیپا اتنا عظیم بن گیا کہ لوگ خود کو موت سے بچانے کے لیے اس کا حوالہ دیتے تھے۔ لیکن وہ خود موت سے نہیں بچ سکا۔ وہ خود موت سے نہیں بچ سکا۔ یہ کتنا بڑا آئرنی ہے، وہ خود ہمیشہ زندہ نہیں رہا لیکن دوسروں کو تھوڑی دیر کے لیے موت سے بچانے کے منتروں میں زندہ رہا۔ صحیح کہا۔ اس کہانی میں مجھے ایک عجیب سی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک طرف انو کی آواز میں وہ ترس تھا، دبے ہوئے مجبور انسانوں کے لیے افسوس، اور دوسری طرف اربابا کی وہ اندھی اطاعت
جہاں وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت سامنے دیکھ کر بھی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس کے دیوتا نے منع کیا تھا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ایک عقلمند ترین انسانی نمائندے کی اپنی سچی اطاعت ہی اس کی صادیوں کی محرومی کا سبب بن گئی۔ اندھی اطاعت نے اسے مروا دیا۔ یہ چھوٹا سا دیو مالائی قصہ انسانی حالات یعنی ہیومن کنڈیشن کا مکمل خلاصہ پیش کرتا ہے۔ کیسے؟ کوشش کرے تو انسان ہواؤں کا رخ موڑ سکتا ہے، جنوبی ہوا کا پر توڑ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر بیٹھے عقاؤں اور سسٹم کی اندھی پرستی سے باہر نہیں نکل پاتا۔ کیا ہم اس پوری کشمکش کو آج کے دور میں بھی نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے ہیں، ہر جگہ۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، ہم نئے زمانے کی طاقتور ٹیکنالوجیز بناتے ہیں، لیکن آخر میں کسی نہ کسی اتھارٹی فگر کی غلط بات مان کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اتھارٹی کو کویسچن نہ کرنے کا نقصان۔ یہ پوری سٹوری اس بات کا ایک قدیم ورژن لگتا ہے مجھے کہ اتھارٹی ہمیشہ آپ کا بھلا نہیں چاہتی، یا کم از کم ان کی ججمنٹ ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال اس کہانی کو ہزاروں سال پرانی تختیوں سے نکال کر آج کے اس اعلیٰ ترین تہذیب یافتہ دور میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر انسانیت کا سب سے دانا شخص، جس کی عقل آسمان اور زمین کے راز جانتی تھی، وہ بھی اپنے دیوتا کی اصلی نیت کو نہیں سمجھ سکا، تو شاید اصل المیہ ہمیشہ کی زندگی کا کھونا نہیں ہے۔ تو پھر اصل ٹریجڈی کیا ہے؟ اصل المیہ یہ احساس ہے کہ دنیا کا عظیم ترین علم اور مکمل دانائی بھی انسانوں کو ان کی اپنی ہی اندھی اطاعت اور یقین کے نقصانات سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ کیا کبھی کبھار ہمارا بے پناہ علم ہی ہماری سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے؟ اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا دانائی کا دعویٰ کرنے والے ہم انسان اصل میں صرف انہی حدوں کے اندر سوچ سکتے ہیں جو کسی اوپر بیٹھے سسٹم نے ہمارے لیے سیٹ کر دی ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور اس گہرے مطالعے کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں۔ یہ سوال ضرور ذہن میں رکھنے والا ہے۔ خدا حافظ۔